اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عیدین۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب اپنے محبوب کو کیا ہے، لیکن سمجھایا حضور علیہ السلام کی امت کو ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو انعامات بھی اتنے بڑے بڑے عطا فرمائے ہیں جو ہم نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ تو اب یہاں پہ اشارہ حضور علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن سمجھایا قوم کو جا رہا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا لا تمدن عینیک، فرمایا کہ اپنی نگاہ اٹھا کر کبھی بھی ان کے مال کی طرف نہ دیکھنا، اپنی نگاہ اٹھا کر کبھی بھی علامہ متعنا بہی، جنہیں ہم نے پیسہ عطا فرمایا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، میں ان کے پیسے کی طرف کبھی بھی نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، نظر اٹھا کے نہ دیکھیں۔ کن کو؟ میں ازواج منہم، فرمایا ان میں سے جو یہودی اور عیسائیوں کو ہم نے اگر پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، فرمایا کہ اے محبوب آپ نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھیں۔ تو ظاہر حضور تو پہلے نہیں دیکھتے تھے، تو اس آیت سے علماء فرماتے یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے نبی کی امت، تمہیں رب نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے کہ امام الانبیاء جیسا نبی تمہیں مل گیا۔ پہلا انعام ہی یہ ہے، یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں۔ اس امت کو سب سے بڑا انعام یہی دیا گیا ہے کہ جو پچھلی امت نبی تمنا کرتے آ رہے تھے، وہ بغیر تمنا، بغیر دعا، بغیر مانگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی ہے۔ پھر اس امت کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، کنتم خیر امہ، فرمایا تم سب سے بہترین لوگ ہو، یعنی سب سے بہترین امت ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کی تعریفیں بھی پچھلے کتابوں کے اندر بھی کر رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کسی بندے کو اتنے انعامات مل رہے ہو نا، پھر وہ چھوٹی چیز کی طرف دیکھے تو یہ اس کی حیثیت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کی امت، تم یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس اگر 4 پیسے آ بھی گئے ہیں، یا انہوں نے 4 بلڈنگیں بنا لی ہے، یا تھوڑی سی ترقی کر لی ہے دنیاوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، تو فرمایا کبھی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہ دیکھنا۔ اب رب تو واضح الفاظ میں سمجھا رہا ہے کہ ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے انعامات کو تو دیکھو کہ رب نے تمہیں کتنا عطا فرما رکھا ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ چاہے کروڑ پتی بھی ہو نا، دوسرے کی سائیکل دیکھ کر بھی پانی آ ہی جاتا ہے منہ میں، لیا جی فلانا تو یہ چیز لے کے پھر رہا ہے۔ تو یہی حال اس امت کا بھی ہے۔ جس امت کے پاس آپ بتائیں یار ساری امت کی سردار امت ہو، جس امت کے پاس اللہ تعالیٰ نے بخشش کے وعدے کر رکھے ہوں، جس امت پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں گناہوں کے باوجود بھی کچھ جس کا حال کوئی فرق نہ پڑتا ہو، جتنے اتنے بڑے بھی انعامات موجود ہوں۔ حضور نے شاہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 انعام عطا فرما کے بھیجے تھے۔ کون سے؟ فرمایا کہ جب میں تشریف لایا تو میرے آنے کے بعد جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میرے آنے کی وجہ سے میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین ہی پاک صاف بنا دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑے انعامات ہیں کیونکہ بس اپنے دیکھنے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یار دیکھے تو صحیح، رب نے کون سی دولت ہے جو نعمت ہے جو ہمیں عطا نہیں فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کی نظر جو ہے وہ جناب یہود و نصارہ کی طرف جائے کہ نہیں وہ ترقی کر گئے، بھئی تو کون سا پیچھے رہ گیا ہے؟ جو چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں رب نے وہی چیزیں تو تمہیں بھی عطا فرما رکھی ہے۔ تھوڑا فرق ہوگا، ذرا فرق ہوگا، بس اتنی سی بات ہے، لیکن رب نے دیا تو تجھے بھی سب کچھ ہے۔ لیکن آخرت میں دیکھنا انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا اور آخرت میں تجھے تو سب کچھ مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اپنی امت کو یہ بات سمجھائیں کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے ذرا اس لسٹ کو بھی بنا کے دیکھو، جو انعامات ہم نے تمہیں دیے ہیں ذرا ان کو بھی گن کے دیکھو۔ آج سب سے آخر میں رہے ہیں اور جنت میں جا سب سے پہلے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ تمہیں قبر کی اور قیامت کی تکلیفیں کم سے کم برداشت کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے جی، پھر جو انعامات دوسری نبیوں کو مل رہے ہیں وہ انعامات اللہ تعالیٰ اس امت کو باقاعدہ عطا فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا اگر انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا، ذرا اس لسٹ کو بنا کے دیکھا نا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے۔ ہاں دوسرے کا نظر آ جاتا ہے، اپنا نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے دیکھیں، فرمایا ولا تحزن علیہم۔ اب یہ محبوب کو خصوصی خطاب فرمایا کہ محبوب آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے کلمہ نہ پڑھنے پر پریشان نہ ہوا کریں۔ کفار مکہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو ان کے کلمہ نہ پڑھنے پر آپ پریشان نہ ہو۔ یار کیسی تسلیاں ہے کہ کلمہ وہ نہیں پڑھ رہے
تکلیف محبوب کو ہو رہی ہے تو رب اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہا ہے کہ محبوب کوئی بات نہیں، نہ پریشان ہو، نہیں کلمہ پڑھتے تو نہ پڑھے۔ اب اس کے اندر کتنی بے پرواہی دکھائی گئی ہے اس الفاظ کے اندر، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنے محبوب کو یہ سمجھا رہا ہے کہ محبوب جس نے اپنی آخرت سنوارنی ہے سنوار لے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی کلمہ پڑھے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، اگر آ کے کوئی اچھا عمل کر کے دنیا سے جائے گا تو فائدہ تو اپنا کر رہا ہے، کہ محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنی بے پرواہی والی بات ہے کہ نہ رب کو ضرورت ہے نہ رب کے رسول کو ضرورت ہے، جس نے سیدھا ہونا ہو جائے، جس نے نہیں ہونا نہ ہو، محبوب آپ پریشان مت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگلے الفاظ جیسے چیک کریں، پورے قرآن کے اندر ایسے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، میں وخفض جناحک للمؤمنین، اے محبوب آپ مومنوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیں، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ حضور کے پر تھوڑی ہے، حضور کے تو کیا ہے دس مبارک ہے، بازو مبارک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مثال کیسے دی ہے، فرمایا محبوب جس طرح پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کے اپنے بچوں کو سمیٹ لیتا ہے نا، جو آپ کی امت کے مومن ہے، بس آپ ہی اپنے رحمت کے پر پھیلا کر ان کو اپنے دامن رحمت کے اندر لے لیں۔ جو نہیں آنا چاہتا جائے، ٹھیک ہے، کیا سمجھے کہ نہیں آئی؟ جس نے نہیں کلمہ پڑھنا وہ جاتا تو جائے، ٹھیک ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کسی کی وجہ سے اسلام نہیں چلے گا، اسلام اپنی پاور کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہوگی، اسلام کو کسی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اصول ہے۔ ہم آئے تو ہمارے کان میں اذان پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ضرورت تھی، ہم دنیا سے جاتے ہوئے ہمارا جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ضرورت پھر بھی ہمیں ہے، آتے ہوئے بھی ہمیں ضرورت ہے، جاتے ہوئے بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اذان اور جنازہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں یہ تجھے ضرورت تھی اس لیے دیے۔ اذان اور تکبیر کیوں کہی ہے؟ کہ تجھے تیری ضرورت ہے، تجھے پتہ چل جائے کہ تو مرنے کے بعد جو ہے وہ ویلا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہو سکتا تجھ پر کرم فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے تیرے کان میں اذان دی جا رہی ہے کہ تو یہودی نہیں بنا، عیسائی نہیں بنا ہے، مجوسی نہیں بنا، ہندو نہیں بنا، سکھ نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ رب نے کرم فرما کے جو ہے وہ تجھے اشارہ دیا ہے کہ تجھ پر جو ہے وہ ہم نے دنیا پہ اوپر بھی تیرے اوپر کرم فرما دیا ہے، قبر کے اندر بھی فرما دیا، قیامت کے اندر بھی فرما دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مطلب ہے جنازہ کیوں پڑھا ہے؟ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اذان کیوں دی ہے؟ اسے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، محبوب جو آپ کے دامن رحمت کے ساتھ آ چکے ہیں نا، چاہے غریبی کیوں نہیں ہے، یہ اصول ہے، ہمیشہ جب بھی دین کا کام کیا نا وہ غریب لوگوں نے کیا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیروں نے نہیں کیا، امیروں نے بہت زیادہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن شروع کے اندر جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا وہ سارے کے سارے غریب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں بڑے لوگ تو ایسا ایسا پھر بعد میں ساتھ لگتے گئے ہیں، حالانکہ صدیق اکبر تو ماشاءاللہ ویسے بھی کاروباری شخصیت تھے، لیکن اکثریت جو تھی نا وہ غریب لوگوں کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ فرمایا کہ محبوب آپ اپنے پروں کو جو ہے وہ مومنوں کے لیے پھیلا دیں، ہاں جب آپ کے امت آپ کے پاس آ کے بیٹھے، ان پر کرم فرمائے، ان پر شفقت فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نا تو کوئی بندہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس بکری ہے، وہ میں ذبح کر بیٹھا ہوں عید سے پہلے، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا چلو کوئی اور کر دے گا۔ یا رسول اللہ اور تو ہے ہی نہیں، ایک چھوٹا سا 6 ماہ کا بکری کا بچہ، حضور نے فرمایا جا وہ کر دے، رحمت ہے نا۔ کریم آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم پر جو ہے وہ حج فرض کر دیا گیا ہے، تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہر سال کل عام ہر سال حج فرض ہے، حضور خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے، حضور پھر خاموش۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، حضور شاہ فرمایا لو کل تو نام، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال تم پر فرض ہو جاتا، اگر میری منہ سے ہاں نکل جاتی تو تم پر کیا ہو جاتا؟ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اب مجھے آپ بتائیں، اب مجھے کل وہ ہمارے دوست ہے وہ حرم سے کل انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی صرف پہلے 10 دنوں کے اندر 1.25 کروڑ لوگوں نے عمرہ کیا ہے، یہ ماشاءاللہ اسی ماہ رمضان کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ 1.25 کروڑ لوگوں نے اسی 10 سال کے اندر جو ہے وہ 10 دنوں کے اندر عمرہ کر لیا ہے۔ تو اب پوری امت کو جب ہر سال جانا پڑتا تو بنتا کیا، سنبھالتا کون اور جاتے کیسے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا لو کل تو نام، اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا تو کیا ہو جاتا؟ پوری امت کے ساتھ ایک بار طبیعت سیٹ ہو جاتی، جب پوری امت کو جناب سارا کچھ ہر سال چھوڑ کر جناب حج کرنے کے لیے جانا پڑتا۔ تو حضور کی شفقت ہے۔ پھر آگے دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری مشقت کا ڈر نہ ہوتا نا کہ یار تمہیں مشقت کے اندر ڈال دیا جائے گا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دے دیتا، ٹوتھ پیسٹ نہیں مسواک، ٹھیک ہے۔ یہ قوم کھڑی ہے ٹوتھ پیسٹ پہ لگی ہوئی ہے، حالانکہ مسواک کا کتنا فائدہ ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 70 بیماریوں کا علاج جو ہے وہ صرف مسواک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنے پروں کو کیا کریں؟ کھول کے رکھیں، جو آ جائے، بلال آ رہا ہے، سہیب آ رہا ہے، سلمان فارسی آ رہا ہے، جتنے بھی آ رہے ہیں، محبوب سب کو اپنے دامن رحمت کے ساتھ کیا کریں؟ وابستہ کر لے۔ آج جنہوں نے نہیں آنا ہے لا تحزن علیہم، ان کی پریشانی لینے کی ضرورت بھی
نہیں ہے. تو دیکھیں نا جی اب یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب حضور بخشوا لے گی، بے حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا محبوب آپ پریشان ہو ہی نہ بس. اب حضور کیوں بخشوائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پریشانی ختم کر دی ہے. فرمایا محبوب آپ نے پریشان، جس نے جنت جانا ہے اپنے فائدے کے لیے جانا ہے، جس نے جہنم جانا ہے اپنا مزہ چک کے جانا ہے. تو لا تحزن علیہم، آپ نے کسی کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. بات سیدھی سی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب آپ کیا کریں؟ فرمایا کل، آپ صرف یہ فرمائیں انی انا النذیر المبین، آپ صرف یہ فرماتے جائیں بھئی میں تو تمہیں کھلا کھلا ڈرا رہا ہوں، بس میری ڈیوٹی یہی ہے. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام ہے آپ پہنچاتے جائیں، حساب جانے اور ہم جانے. ٹھیک ہے، آپ صرف یہ فرمائیں. فرمایا قل انی انا النذیر المبین، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تو بھائی تمہیں کیا کر رہا ہوں، کھلا کھلا واضح طور پر، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز چھپا کے تم سے نہیں رکھی ہے، واضح طور پر ہر بات تمہیں بتا دی ہے. کلمہ پڑھو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو اپنا نقصان کرو گے. میں نے تمہیں کھول کھول کے ایک بات بتا دی ہے. کما انزلنا علی المقتسمین، دیکھیں فرمایا کہ اے محبوب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کس بات سے؟ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں عذاب سے. تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے گا جیسے تقسیم کرنے والوں پر عذاب آیا ہے. ٹھیک ہے جی، کیا تقسیم کیا انہوں نے؟ الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا. یہودی اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ جو بات قرآن کی تورات اور انجیل کے مطابق ہوتی نا وہ اسے تو مان لیتے، تو جو بات ان کے گھاٹے کی ہوتی وہ بات آج کا مسلمان یہ سارا کوئی نہیں کر رہا. جو مطلب کی بات ہے وہ لے لو اور جو مطلب کی نہ ہو وہ چھوڑ دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کہ مطلب کی بات کو لے لینا اور مطلب ہے کہ جس کے طبیعت کو مخالفت کے بعد آیا تو پھر کیا کرنا، اس بات کو چھوڑ دینا، یہ یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ. اور آج کا مسلمان بھی تو یہی کر رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس شخص کی یہ سوچ ہو کہ مطلب کی چیز لے لو اور جو مطلب کی نہ ہو اسے کیا کرو، چھوڑ دو. کما انزلنا علی المقتسمین، فرمایا محبوب ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائیوں کو عذاب مبتلا کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا جی قرآن مجید کی الفاظ واضح طور پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونا ہے نا تو پھر مکمل طور پر ہونا ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ مرضی کا مطابق اسلام قبول کر لو، مرضی کا مطابق جناب چھوڑ دو. یہ اسلام جو مرضی کے مطابق ہو رہا، یہ اسلام تو کفار مکہ کے بارے کھاتا ہے، آپ کو پتا ہے. یہ اسلام منافقین کے بارے کھاتا ہے. یہ اسلام مرضی کا اسلام یہودیوں کے بارے کھاتا ہے، عیسائیوں کے بارے کھاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر مرضی کا اسلام ہو، اب آپ دیکھیں پہلی بار میرے بات ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ مرضی کا اسلام کفار کو کیسے بارے کھاتا ہے. انہوں نے کہا تھا جناب لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ سارے الفاظ کافرون کے، کہ آپ ایک سال اپنے خدا کی عبادت کر لیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کر لیا کریں گے. ایک سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں. ان کی مرضی کا اسلام ہے کہ نہیں؟ بھئی ہم آپ کے اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہیں، پر شرط کیا ہے؟ آدھا ایک سال ہم آپ کے ساتھ مل جایا کریں گے، ایک ساتھ آپ ہمارے ساتھ مل جایا کریں. تو انہوں نے کہا بس ہم تو یہ چاہتے بھی ایسا اسلام بنا لیں، یعنی مکسچر اسلام ہو، جو ہے آدھا ایک سال ہماری مانیں اور ایک سال ہم آپ کی مان لیا کریں گے. حضور کو یہ الفاظ کیوں کہنے پڑے کہ تم چاند سورج اٹھا کے بھی میرے سر پہ رکھ دو، میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، تب بھی تمہاری بات نہیں مانی جانی، کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے انہی لفظوں کے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ کسی کی مرضی اسلام کے اندر چلے گی ہی نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ مسلمہ کذاب آ کے غالباً اس نے آ کے کہا تھا، یسود انسی نے آ کے کہا تھا، اس نے کہا تھا جناب میں کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں اور میرے پاس 50-60 ہزار جتنا بندہ ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، پر میری ایک شرط ہے. حضور نے فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا جی آپ صرف یہ لکھ کے دے دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا. حضور نے فرمایا نہیں، اتنی مرضی بھی نہیں چل سکتی ہے. کہا جی پھر کون ہوگا؟ کہا جس کو میرا مالک منتخب کرے گا خلیفہ وہی ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھے کہ نہیں آئیے؟ اگر مرضی کا اسلام ہو تو وہ تو یہودیوں کے بارے کھاتا ہے، مرضی کا اسلام تو عیسائیوں کے بارے بھی کھاتا ہے، مرضی کا اسلام تو منافقین کے پاس بھی ہے. منافقین نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، مرضی کا اسلام جو تھا. لیکن کیونکہ دل صاف نہیں ہوا تو رب نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کہ تمہاری مرضی کا اسلام قبول نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے نا یہ مسئلہ آج سے اس سبق سے جو ہے اپنے دماغ میں بٹھا کے جائیں کہ مرضی کا اسلام اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، مرضی کا اسلام قبول نہیں کرتا، مرضی کا جسم کیسے قبول کر لے گا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، یہاں تو رب مرضی کا اسلام قبول نہیں کرتا، مرضی کا جسم کیسے قبول ہو جائے گا بھائی؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب اور اس کے اور مثالیں دیکھیں، کئی مثالیں ذہن میں آ جاتی ہیں. اب منافقین نے اپنی مسجد بنائی مسجد قباء کے سامنے، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مسجد درار، نقصان پہنچانے والی.
اللہ نے فرمایا محبوب مسجد بھی میری بنائی ہے، عبادت بھی میری کر رہے ہیں، سجدے بھی مجھے ہی کر رہے ہیں، لیکن مجھے قبول نہیں ہے کیونکہ اپنی مرضی کی بنائی ہے۔ ہاں تیرے پیچھے کھڑے ہوتے، مسجد قباء میں کھڑے ہوتے، تیرے ساتھ چلتے، تب جا کے قبول ہوتا۔ اپنی مرضی کی مسجد بنا کے کھڑے ہیں، فرمایا ایسی مسجد، ایسا اسلام، ایسے سجدے، ایسی عبادتیں رب کو قبول۔ اس سے آگے چل کے دیکھے شیطان نے کیا کہا ہے، اس نے کہا تجھے تو مانتا ہوں نا، اپنی مرضی آئی تو اس نے کہا بس اسے نہیں مانتا۔ رب نے فرمایا نہ، تیری مرضی چلنے نہیں دینی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کتنی مثالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب ہمارے بزرگ فرماتے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہیں مانتے ہیں، فرمایا یہ تو وہ معنی ہے جو سادے لوگ کرتے ہیں۔ ایک خاص معنی کیا ہے؟ میں جب تو نے کہہ دیا نا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، میں جب کوئی معبود نہیں تو پھر تو بھی کہاں سے آ گیا ہے؟ رب کہہ رہا ہے یوں کر، تو کہہ رہا نہیں یوں کرنا ہے، تو ٹوٹا تو بھی نہیں ہے۔ اپنا بت تو سامنے لے کے کھڑا ہوا ہے نا، تیری چدراہٹ، تیرا تکبر، تیرا غرور، تیرا حسد، تیرا تو سارا کچھ کھڑا ہوا ہے، تو پھر تو نے خدا کو مانا کہاں ہے؟ معذرت جی، لا الہ تھا نا، کوئی نہیں، تو پھر تو کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ منزل ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرما کیا کہتے ہیں، میں بھی تو ہے تو تو بھی، ہاں بس یہ بات ہوتی ہے۔ جب یہ صحیح مسلمانی یہی ہے کہ مطلب ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ لا الہ کہ کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خود بھی نہیں ہے، تیری چدراہٹ کھڑی ہے، تیرا نخرہ کھڑا ہے، تیری آکڑ کھڑی ہے، تیرا غرور کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے صرف پتھروں کا انکار کیا ہے، اپنی چدراہٹ، اپنا نخرہ، اپنا بت تو سامنے لے کے کھڑا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا محبوب فوربک لنسألنہم اجمعین، میں آپ کے رب کی عزت کی قسم، کیا لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ اما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے ضرور، ٹھیک ہے جی، ہم ان سے سوال ضرور کریں گے، کون کیا کر کے آیا ہے آپ کی عزت، رب کی عزت کی قسم۔ کوئی سوچ سکتا ہے یہ الفاظ دیکھیں کتنے پرجلال الفاظ ہے، فرمایا آف وربک، آپ کے رب کی عزت کی قسم، ٹھیک ہے جی، رب کتنی عزت والا ہے اور اس کا محبوب کتنی شان والا ہے۔ فرمایا محبوب آپ کا رب بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب کی عزت کی قسم ہے لنسألنہم اجمعین، ہم ہر بندے سے پوچھیں گے ضرور، کیا اما کانوا یعملون، کیا کر کے آیا ہے، کیسے آیا ہے، یہی الفاظ ہے نا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت والے دن صدا لگائی جائے گی، ندا دی جائے گی، آواز لگائی جائے گی، کیا آئین المتکبرون، آئین الجبارون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہے، چودھری کہاں ہے، وہ بڑے وڈیرے کہاں ہے جو کہتے تھے کہ ہم تو خدا ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد لا الہ بے خدا کہاں رہ جاتا ہے؟ تو اپنے آپ کو بھی تو خدا ہی بنا کے بیٹھا نا بھائی۔ تو فرمایا قیامت والے دن یہ صدا لگائی جائے گی، فرمایا آئین المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں، آئین الجبارون، وہ میں کرنے والے، آکڑ خاں، پیسے والے، طاقت والے، روب والے، کرسی والے، عہدے والے کدھر ہے سارے؟ میں 40 سال تک یہ آواز گونجتی رہے گی لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بول جائے کہ آج میں بھی ہاں۔ پھر آپ ہی فرمائے گا، فرمایا للہ الواحد القہار، آج ایک ہی بادشاہ کی بادشاہی ہے، پھر وہ ہے کوئی ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سب کو آنے دے، جتنا بھی کوئی نخرہ کر کے دکھا رہا ہے اسلام کی وجہ سے، یہ اسلام کو دکھا رہا ہے، فرمایا ہم اما کانوا یعملون، جو کر رہے ہیں لنسألنہم اجمعین، سب سے پوچھ لیں گے کہ ہاں بتا کتنا آکڑ خاں تھا، بتا تیری آکڑ کدھر گئی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔